حج اور عمرے کی شرائط۔ آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے اسلام کی انتہائی عظیم عبادت، اسلام کا رکن حج بیت اللہ اور اسی کے ساتھ عمرہ، ان دونوں اعمال کی کون سی ایسی شرطیں ہیں کہ جب وہ شرطیں موجود ہوں تو یہ دونوں عمل جو ہے یہ انسان کے ذمہ واجب ہو جاتے ہیں، انسان پر ضروری ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کی فرضیت کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کریں، اور ان پر کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت جو ہے وہ رکھتے ہوں، ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اس گھر کا جو ہے وہ حج کریں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے تو پس تم بیت اللہ کا حج جو ہے اس کو ادا کرو۔ اور ان عبادات کے فضائل بھی بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کی خاطر حج کرے، یعنی کہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ خاص اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور فلم یرفس ولم یفسق، نہ وہ اس کے دوران کوئی بیہودہ گوئی کرے، نہ کوئی فسق کا اور اللہ کی نافرمانی کا کام کرے۔ معنی یہ ہے کہ ایک تو اس کا عمل اخلاص پر مبنی ہو، دوسرا وہ اس عمل کے دوران حج کے آداب کا بھی خیال کرے، تو ایسا شخص حج سے اس طرح لوٹتا ہے کہ گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ کیا مطلب؟ معنی یہ کہ یہ شخص گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ تو اسی طرح عمرے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک وہ جو کچھ بھی اس کے دوران گناہ ہو جائیں ان کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور ایسا حج جو کہ حج مبرور ہو، جو کہ اخلاص کے ساتھ اور اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے کیا جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے، تو اس کا صلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں اعمال بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں۔ البتہ ان اعمال کی کچھ شرائط ضرور ہیں کہ جب وہ شرائط پائی جائیں تو اس وقت یہ اعمال کرنا ایک بندے پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور ان شرائط میں سے پہلی شرط العقل، انسان عاقل ہو، دوسری شرط ہے البلوغ، وہ بلوغت کی حد کو جو ہے وہ پہنچ چکا ہو، بالغ ہو چکا ہو، اور تیسری شرط ہے الاستطاعہ، کہ وہ استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت کے اندر تین چیزیں ہیں کہ وہ مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو، اور وہ بدنی طور پر استطاعت رکھتا ہو، اور تیسرا یہ کہ راستہ بھی محفوظ ہو۔ اگر انسان مالی طور پر بھی استطاعت رکھتا ہے، بدنی طور پر بھی استطاعت رکھتا ہے، لیکن راستہ ایسا ہے کہ جس پر جان جانے کا اندیشہ ہے، راستہ محفوظ نہیں ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ابھی جو ہے وہ اس شخص پر جو ہے وہ اس شخص کی استطاعت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اور چوتھی جو شرط ہے وہ خواتین کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ خاتون کا محرم اس کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ وہ سفر کرے اور حج یا عمرے کے لیے جو ہے وہ جائے۔ اب اس میں جو بلوغت کی شرط ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے ابن خزیمہ کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا حج الصبی فہی لہ حجۃ حتی یعقل، اگر کوئی بچہ حج کرے تو اس کا یہ حج جو ہے وہ اسی کے لیے ہے، یعنی کہ اس کے لیے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، گنا جائے گا، لیکن یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، وہ
جو ہے وہ سمجھدار نہ ہو جائے، اور فَإِذَا أَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، اور جب وہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کے ذمہ اس کا ایک اور حج جو ہے وہ، جس کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں، یعنی کہ جو اسلام کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا جو اس پر جو فرض ہے ایک حج، وہ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے ذمہ جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اور عقل جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمومی حدیث ہے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، تین قسم کے لوگوں سے قلم جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے جو برائیاں اور نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں رہتے، چونکہ وہ مکلف نہیں رہتے۔ اور وہ تین لوگ کون ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ وہ سو کر جاگ جائے، وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور وعن المجنون حتی یعقل، اور اگر کوئی شخص مجنون ہے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی شریعت کے احکام کا مکلف نہیں رہتا، اور اس سے جو ہے وہ قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ شخص مجنون نہ ہو، بلکہ عاقل ہو اور اپنے ہوش و حواس کے اندر ہو۔ اسی طرح استطاعت کی جو شرط ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ فرضیت ان پر ہے کہ جو کہ بیت اللہ تک جانے کی استطاعت جو ہے وہ رکھتے ہوں۔ اور جس طرح کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ استطاعت مال کے اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے قرضوں وغیرہ کو ادا کر کے، اپنے اہل خانہ کو ان کا خرچ دے کے، اور اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو پورا کر کے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے اس سفر میں جا بھی سکے، وہاں پر ٹھہر بھی سکے، اپنے مناسک کو ادا بھی کر سکے، اور پھر جو ہے وہ واپس اپنے علاقے تک بھی پہنچ سکے۔ اگر کسی شخص کے پاس اپنی اصل جو اس کی حاجات اور ضروریات ہیں اس سے علاوہ اتنا مال موجود ہو، تو اس کے پاس مالی طور پر قدرت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور بدنی طور پر قدرت یہ ہے کہ انسان ایسا بیمار نہ ہو کہ جو سفر کرنے سے قاصر ہو، اور اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس کے درست ہونے کا جو ہے وہ امید نہ ہو کہ وہ اس بیماری سے شفا یاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا، تو پھر اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی کو نائب کے طور پر حج کے لیے جو ہے وہ بھیج سکتا ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ راستہ بھی محفوظ ہو۔ اگر راستے میں اس بات کا اندیشہ یا خطرہ ہو کہ جان جا سکتی ہے اور راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی یہی سمجھا جائے گا کہ استطاعت جو ہے وہ ساقط ہو گئی ہے، اور حج کا جو وجوب ہے اس شخص سے وہ جو ہے وہ ابھی فی الحال ساقط ہو گیا ہے۔ اور جو ہم نے بات کی محرم کی، تو وہ اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، اور ایسی عورت کہ تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہو، اس کے لیے کیا حلال نہیں ہے کہ تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذی محرم علیہا، کہ وہ ایک دن اور رات کی مسافت جو ہے وہ سفر کرے، اس کے لیے یہ حلال نہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم جو ہے وہ موجود ہو۔ تو یہ وہ شرائط ہے کہ جو اگر پائی جا رہی ہوں، عقل موجود ہو، انسان بالغ ہو چکا ہو، انسان مالی طور پر اور بدنی طور پر اور راستے کے اعتبار سے جو ہے وہ قدرت جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہو، اور اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، تو انسان کے ذمہ اللہ کی خاطر حج کرنا جو ہے وہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔